بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریک ابن ایور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے۔ جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ یکا بار اس پر حملہ کر کے قتل کر دیں، پھر آپ مطمئن ہو کر قصر عمارت میں بیٹھیں۔ اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا، جب وہ بیٹھ جائیں تو فوراً قتل کر دینا۔ مگر اس وقت بھی ان کے میزبان بانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے، یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی شروع کی۔ شریک نے قصداً بات کو طویل دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر پڑھا: ما تنظرون بسلمى لا تحیون، یعنی تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال ہے کہ بے جوڑ باتیں کر رہے ہیں۔ ہانی بن عروہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، اس بیماری میں ان کا یہی حال ہے، کبھی کبھی ہذیان کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ مہربان بھی آیا تھا، وہ تاڑ گیا اور ابن زیاد کو اشارہ کیا، یہ فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے تو شریک نے پوچھا، آپ نے یہ موقع کیوں گنوا دیا اور اس شخص کے قتل کے لیے آپ کے لیے کیا مانع تھا؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دو خصلتیں مانع ہو گئی تھیں۔ اول تو یہ کہ جس شخص کے گھر میں مہمان ہوں اور پناہ گزیر ہوں وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرے، ایک حدیث میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مجھے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہیلہ کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو ہیلہ کر کے اچانک قتل کرے۔ یہاں یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور نہ صرف اپنی موت بلکہ اپنے پورے خاندان اہل بیت کی موت اور اس کے ساتھ ایک صحیح اسلامی مقصد کی ناکامی دیکھ رہے ہیں۔ اور جس شخص کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہونے والا ہے وہ اس طرح ان کے قابو میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے اسے ختم کر سکتے ہیں، مگر اہل حق اور خصوصاً اہل بیت اطہار کا جوہر شرافت اور تقاضائے اتباع سنت دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ یہی اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنی حرکت و سکون اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں، اور اگر کتاب و سنت سے یا تقاضائے شرافت سے ان کی اجازت نظر نہیں آتی تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے اور مقصد کو نظر انداز
کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شریک تو اسی بیماری میں 3 روز کے بعد انتقال کر گئے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپے دے کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے لگایا تھا اور وہ مسلم بن اوسجا کے پاس برابر آمد و رفت رکھتا تھا، بالآخر ایک روز مسلم بن اوسجا نے اس کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا دیا۔ اس نے جا کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کی اور 3000 درہم ان کو دیے اور اب روزانہ ان کے پاس آنے جانے لگا۔ اس راستہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر نقل و حرکت اور تمام راز ابن زیاد کے پاس پہنچنے لگے۔ اب جب ابن زیاد پر پوری طرح راز فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے، تو اس کو ہانی کی فکر ہوئی۔ لوگوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بہت دنوں سے ہانی بن عروہ ہم سے نہیں ملے۔ لوگوں نے بیماری کا غرض بتایا، مگر اس کو تو گھر کے بیدی نے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے اچھے ہو چکے ہیں، گھر کے دروازے پر پہرا کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ لوگ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ہمارے پاس آئیں۔ یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات کی نزاکت بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا، ان کے ساتھ چلنے کے لیے سوار ہو گئے۔ جب قصر امارت کے قریب پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں۔ آنے والوں میں ان کے عزیز حسان بن اسماع بھی تھے۔ ان سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے۔ حسان نے جواب دیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں تو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ حسان ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ لوگ ہانی کو ساتھ لے کر قصر امارت میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے قاضی کوفہ شریف سے کہا کہ ایک خائن کو خود اس کے پاؤں نے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب قریب آئے تو ابن زیاد نے شعر پڑھا، اریدو حیاتہ و یریدو قتلی، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کے درپے ہے۔ ہانی نے کہا یہ کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور اس کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں۔ ہانی نے انکار کیا اور گفتگو طویل ہوئی تو ابن زیاد نے اس اپنے جاسوس کو سامنے کر دیا جس کے ذریعے خبریں پہنچی تھیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی حیران رہ گئے، مگر پھر ذرا سنبھل کر بولے، میری بات سنیے اور اس کو سچ مانیے، میں واللہ آپ سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ باخدا نہ میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا، نہ مجھے ان کے معاملے کی کوئی خبر تھی۔ اچانک ان کو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور مجھ سے میرے گھر مہمان ہونے کے لیے کہا۔ مجھے ان کی بات رد کرنے سے حیا مانے ہوئی اور اس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ میں نے مجبور ہو کر اپنے گھر میں داخل کیا
اور مہمان بنا لیا، اور اگر اب آپ مجھ پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں اور آپ کے پاس آ جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم، آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سپرد نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کر دوں اور تم اسے قتل کر دو۔ حاضر مجلس مسلم بن عمر باہلی نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں انہیں سمجھاتا ہوں۔ علیحدہ لے گئے اور کہا، کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو؟ مسلم کو ان کے سپرد کر دو۔ یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے نمٹ لیں گے، قتل نہ کریں گے اور نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اس معاملہ میں نہ آپ کی کوئی رسوائی ہے نہ آر۔ ہانی نے کہا، اس سے زیادہ کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے مہمان کو اس دشمن کے حوالے کر دوں؟ باخدا اگر کوئی میرا یار و مددگار بھی نہ ہوتا اور میں تنہا ہوتا جب بھی میں اپنے مہمان کو اپنی زندگی میں اس کے سپرد نہ کرتا۔ جب ہانی کی یہ پختگی دیکھی تو ابن زیاد اور ان کے صاحب خاص مہران نے ہانی کے بال پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اب بھی تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہانی نے کہا، میرا قتل کر دینا تیرے لیے آسان نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے قصر عمارت کو تلواریں گھیر لیں گی۔ اس پر ابن زیاد اور غصہ ہوا اور مار پیٹ شدید کر دی۔ اسماء بن خارجہ جو ہانی کو گھر سے بلا کر لائے تھے اور ان کو اطمینان دیا تھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، وہ اس وقت کھڑے ہوئے اور سختی سے ابن زیاد کو کہا کہ اے غدار، تو نے ہمیں ایک شخص کو لانے کے لیے کہا، جب ہم اسے لے آئے تو نے ان کا یہ حال کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے ہاتھ روکا۔ ادھر شہر میں مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے۔ جب یہ خبر عمرو بن حجاز کو پہنچی تو وہ قبیلہ مسجد کے بہت سے نوجوانوں کو لے کر موقع پر پہنچ گئے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اب تو ابن زیاد کو فکر پڑ گئی۔ قاضی شریف کو یہ کہا کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو بتلائیں کہ ہانی بن عروہ صحیح سالم ہیں، قتل نہیں کیے گئے، میں خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اور شریف کے ساتھ ایک اپنا آدمی بطور جاسوس لگا دیا کہ وہ ابن زیاد کے کہنے کے خلاف کوئی اور بات نہ کریں۔ قاضی شریف کا یہ قول سن کر عمرو بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب اطمینان ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ مسجد کے ہنگامہ اور ابن زیاد کے قصر کے محاصرہ کی خبر جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلہ کے لیے تیار ہو کر نکلے، اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا
4000 آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کی قصر عمارت کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے قصر کے دروازوں کو مقفل کر دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلہ پر آئے تھے اور شام تک اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سادات تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں سے چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر و رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو کہا تم باہر جا کر اپنے اپنے حلقۂ اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دینے سے روکو۔ مال و حکومت کا لالچ دلا کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر جس طرح بھی ممکن ہو ان کو مسلم سے جدا کرو۔ ادھر سداد و شیعہ کو حکم دیا کہ تم لوگ قصر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اس خوف کے ذریعہ ان کو محاصرہ سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹے بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگیں، یہاں تک کہ مسجد میں ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے گئے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بھی آدمی نہ رہا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا کوفہ کی گلی کوچوں میں سراسیمہ پھرتے رہے کہ اب کہاں جائیں۔ بالآخر کندھا کی عورت توآ کے گھر پہنچے۔ ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامہ میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پانی مانگا۔ پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے، اب اپنے گھر جائیں۔ مسلم خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی کہا اور مسلم خاموش رہے۔ تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازہ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر جائیں۔ اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر کہا کہ میں اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ خاندان، تو کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا ہے۔ عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کو کھانا پیش کیا۔ اسی عرصہ میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہیں۔ بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا۔ اس نے اصرار کیا تو اس کو اس شرط پر بتلا دیا کہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے۔ اس طرف ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شعور و شغب قصر کے گرد نہیں ہے تو اپنے سپاہی کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے۔ اس نے آ کر بیان کیا میدان صاف ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ابن زیاد اپنے قصر سے اتر کر مسجد میں آیا اور منبر کے گرد اپنے خواص کو بٹھلایا اور اعلان کرایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسجد بھر گئی تو ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا: مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پائیں گے
ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اپنی پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرا لگا دو، کوئی باہر نہ جا سکے، اور پھر سب گھروں کی تلاشی لو۔ اس تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے، تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو اس کا پتہ بتلا دیا۔ اس نے اپنے باپ محمد بن اشعث کو اور اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرگردی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ ان کے گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔